بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور یہ جو ٹیلی فون نمبر ہمارا باٹم آف اسکرین چل رہا ہے، اس کو آپ نے کر لینا ہے نوٹ، کیونکہ فرائیڈے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہوا کرے گی ملاقات، اور آپ کے سوالات اور ہمارے مفتی صاحبان کے اور مل ملا کے جو بھی دینی دنیاوی، ویسے میں اس میں فرق کرتا نہیں ہوں بالکل بھی، لیکن لفظ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دینی اور دنیاوی معاملات میں جو بھی مسائل ہیں وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حتی الامکان غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کی گنجائش ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نیت میں کوئی کمی آپ محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس پہ کہ میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سا اگریشن بھی آتا ہے، کیونکہ بچیاں اور بچے جب فون کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جو کہ میرے خیال میں ایک اخلاقی حدود میں نہیں آتی، تو اس پہ رد عمل ایک بڑے کا ہونا چاہیے، لیکن آج کے بہرحال بچے جو ہیں وہ ہلکا سا رد عمل بھی جو ہے وہ بڑا بد اخلاقی سمجھتے ہیں کہ لینا چاہیے، میرے خیال میں لینا چاہیے، کیونکہ مجھے یاد ہے، میں پہلے تعارف کروا دوں، مفتی وقاص فرید بھائی، السلام علیکم، خیریت سے؟ آپ پہلی دفعہ تشریف لائے، آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم لوگ بچپن میں جایا کرتے تھے جامعہ نعیمیہ، دورہ حدیث کرتے تھے، تو یقین کیجئے جس دن مار نہیں پڑتی تھی وہ عید کا دن ہوتا تھا، اور بلکہ وہ شاید ہی کوئی دن ہوتا تھا، عید کا کیا، وہ شاید ہی کوئی دن ہوتا تھا۔ استاذہ سے میرے خیال میں مار کھانا جو ہے یہ بڑی، میرے ذاتی خیال میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اس کو خدا کے واسطے اپنے دل پہ نہ لیجئے، کیونکہ آج کل موومنٹس بڑی چلی ہوئی ہیں، ہم اس کو بڑا باعث فخر سمجھتے تھے، استاد کی گود میں بھی بیٹھتے تھے، استاد کے پاس بھی بیٹھتے تھے، لیکن استاد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کبھی نہیں چلتے تھے، استاد کے سامنے ہوتے تھے تو مجھے نہیں یاد کبھی بھی کہ سرفراز نعیمی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کرو، جنت نصیب کرے، دوستی کی حد یہ تھی کہ موٹر سائیکل پہ ایک دوسرے کو جپھی ڈال کے ہم بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ وہ باحفاظت بھی ہوتا تھا، گھر چھوڑ کے آتے تھے، دوستی تو نہیں کہہ رہا، استاد محترم تھے، لیکن فرینکنیس تھی، اور ہر حد تک جس طرح کہ ایک باپ کی آپ سے ہو سکتی ہے اس تک تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں یاد کہ سرفراز نعیمی صاحب سے کبھی 30 سیکنڈ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ بات کی ہوئی، اتنا ان کا ادب تھا۔ میں خوف کی بات نہیں کر رہا، لیکن پھر آج اگر میں کہوں، مجھے کوئی حدیث سناتا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا یہ بات، مجھے کوئی حدیث سناتا ہے مفتی صاحب، تو انہوں نے جو سکھایا ہوا سبق ہے نا، وہ اس زمانے کا مجھے آج ازبر ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا تھا مزاج حدیث، فلسفہ حدیث پڑھتے ہیں، تفسیر حدیث پڑھتے ہیں، انہوں نے مزاج حدیث، کہ یہ حدیث مزاج نبی یا صحابہ پہ اترتی ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے جماعت میں، تو ان سے بات شروع ہو گئی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ، جو ان کا قبیلہ جو تھا وہ بڑا مشہور ڈاکو چوروں کا تھا، اور وہ قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، تو ان کا شہر میں آنا، پھر ان کا گلیوں میں ڈھونڈنا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا، تو وہ جب ساری تفسیر پڑھ رہے تھے، بخاری شریف مجھے یاد ہے کتاب تھی، تو آج بھی وہ بخاری میرے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ بخاری آج بھی میری الماری میں لگی ہوئی ہے، اور آج بھی اس کے نوٹ جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا، اب اچھا یہاں رکھ دو، ہاتھ رکھ دیا، اب آگے کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، آج میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ پھر ہم بتاتے تھے کہ اب آگے یوں ہوگا، کیونکہ مزاج حدیث یوں ہے، آگے علی کو ملنا چاہیے، آگے ابو بکر آتے ہوئے ہونے چاہیے، آگے یہ ہونا چاہیے۔ آج بھی کوئی ایسا شخص جو ہے، کیونکہ علماء ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے بڑے علماء ہیں، وہ کوئی ایسی حدیث جب سناتے ہیں جو کہ 6 کتابوں سے کہیں باہر ہو، تو ایک دم دل میں کھٹکا آ جاتا ہے کہ یہ حدیث کہاں پر ہے، یا ذرا تھوڑی سی قوی نہ ہو تو ایک دم دل میں کھٹکا آ جاتا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے۔ لیکن یہ بات میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اساتذہ کی اور بڑوں کی جو ڈانٹ ہے نا، اس کو بھی برکت سمجھنا چاہیے۔ مفتی صاحب سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل سمجھنا چاہیے۔ اساتذہ کی جو ڈانٹ ہوتی ہے وہ یقیناً انسان کی تربیتی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے، بے شک، اور آپ کے اندر ایک برداشت کا حوصلہ بھی ڈالتی ہے، ہونا چاہیے۔ اساتذہ کا ادب و احترام انسان کی کامیابیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ جہاں ادب نہیں ہے نا مفتی صاحب، وہاں کامیابی کچھ بھی نہیں ہے، علم نہیں ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ وہاں پہ یہ سارے رشتے جو ہیں یہ تقدس کے۔ ہمارے ساتھ پہلے کالر ہے، پھر میں آپ سے بات کی، جو بات میرے دل میں آئی تھی وہ میں کر ہی نہیں پایا ابھی آپ سے۔ سائمہ سے بات کر لیں۔ جی سائمہ، السلام علیکم بیٹا۔ جی سائمہ، السلام علیکم بیٹا۔ جی پتر۔ جی ہے نا، مطلب صاحب یہ پوچھنا تھا، جیسے قرآن پاک ہے نا، اس میں نا
جیسے خدا لکھا ہوا ہے تو میں نے نا اس خدا کو جیسے پینسل سے وہ کر کے ہے نا اللہ لکھ دیا، تو اس میں کوئی بیٹا اندر آواز نہیں آ رہی. جی میرے پاس ہے نا ایک قرآن پاک ہے، ہاں. تو اس میں جیسے ترجمہ قرآن پاک ہے، اس میں جیسے خدا لکھا ہوا ہے تو میں نے نا اللہ لکھ دیا، ہر خدا کے الفاظ پہ میں نے اللہ لکھ دیا، تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ قرآن حکیم میں آپ نے پینسل سے کچھ لکھ دیا، میں صحیح سمجھا ہوں یہ؟ جی قرآن پاک پہ ہے نا میں نے اللہ اللہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا لکھا ہوا ہے نا، ہاں سب تعریف یعنی اللہ کے لیے ہے، تو سب تعریف خدا کے لیے لکھا ہوا ہے، خدا کی جگہ میں نے اللہ لکھا ہوا ہے، کوئی اس میں غلطی تو کچھ غلط تو نہیں کرا میں نے؟ حافظ جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو اس میں قلب سے مشکور ہوں بلال کتب صاحب کا، آپ نے پروگرام میں آنے کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں اور بہت برکتیں، ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ ترجمہ والا قرآن پاک ہے، اس میں لفظ خدا لکھا ہے اور انہوں نے اس کو مٹا کے لفظ اللہ مٹایا نہیں ہے، اسی کے اوپر لکھ دیا. اب قرآن مجید کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے اوپر اپنی طرف سے کچھ لکھا نہ جائے. اچھا. جو خدا ہے یہ لیکن بھی اللہ بھی تعالیٰ کا نام ہے. ترجمے میں خدا اگر لکھا ہے تو مجھے جو سمجھ آئی یہ پوچھ رہی ہیں کہ اس کے اوپر مٹا کے اللہ لکھ دیا ہے، ایسے لکھنا نہیں چاہیے تھا. عربی کا تلفظ جو لکھا ہوا ہے ان کو نہیں مٹایا. ٹھیک ہے، تو خدا تو عربی میں لکھا نہیں ہوا نا. بالکل ٹھیک وہ تو ہے، لکھا نہیں ہوگا، وہ نیچے لکھا ہوگا تو ترجمے میں لکھا ہوگا. لیکن اگر آپ جتنے بھی کلاسیکل قرآن حکیم دیکھیں ان کی ہمیشہ بریکٹیں بنتی ہیں، بالکل، اور پھر ان کے حاشیے بنتے ہیں، تو لکھا تو جاتا ہے. بالکل لکھا جاتا ہے. ایک ہوتی پرنٹنگ جی، اور ایک ہوتی اسی کو اپنی طرف سے مٹا کے. چونکہ مٹانے کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب کوئی غلطی ہو تو. لیکن جس نے خدا ترجمہ کیا ہے اللہ کا، وہ کیسا ترجمہ ہوگا؟ ہم اس ترجمے پہ بالکل کوئی اعتراض وارد نہیں کر سکتے. خدا بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب بہن نے کوئی کام غلط کیا نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، بالکل بات. لیکن اس بات کے اوپر آپ کچھ اور بھی تھوڑا سا سوچ لیجئے گا، کیونکہ خدا جو ہے نا، یہ جتنے بھی آپ نام لیں، اللہ کے 99 نام نہیں ہیں، اللہ کے 99 سے کئی زیادہ نام ہیں. 99 جو ہیں یہ مشہور نام ہیں. اس کے اوپر بہت سے ناموں میں سے جو اللہ کا اپنا جیسے کہنا چاہیے نا پرسنلائزڈ نیم جو ہے وہ اللہ ہے. اس کو آپ سیدھا کریں یا اس کو آپ الٹا کریں وہ اللہ ہی رہے گا، وہ چینج نہیں ہوگا. باقی ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. میں کسی لفظ کے اوپر اس کی توقیر یا اس کے کسی اور موضوع پہ نہیں بات کر رہا، لیکن اللہ کے لیے اللہ کا ہی لفظ ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بہت علماء کرام جو ہیں، جن میں سے کہ مولانا مودودی جیسے لوگ بھی جو ہیں، یہ جب قرآن حکیم پڑھا کرتے تھے تو یہ حاشیے بھی لگاتے تھے، اور حاشیے اب بھی قرآن میں لگے ہوتے ہیں تاکہ ایک میرے جیسے نکمے انسان کو پڑھنے میں دقت نہ ہو، وہ جملہ جو ہے وہ پورا پڑھ سکے یا پھر اس کے حاشیے کے ساتھ. لیکن یہ بات میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن حکیم کا اپنا ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر کوئی آپ کو 19-20 بلکہ 19.5-20 جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. بہرحال آپ کی اس بات سے کوئی خطا نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ آگے جیسے کہنے چاہیے اللہ عالم صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. مہک لاہور سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. جی میرا بیٹا. بلال بھائی میں نے نا اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. میرا بھائی نام ہے ذیشان. ذیشان جی. وہ نا بھائی شروع سے نا میرے ساتھ چھوٹے ہوتے سے لڑائیاں جھگڑے بہت کرتا تھا. اب میری شادی کیا کہہ رہی ہو؟ شروع سے ہی لڑائی جھگڑے بہت بہن بھائیوں میں نا آپس میں چیز رکھتا تھا میرے ساتھ یعنی کہ اس کے ساتھ نا. اچھا. تو ابھی بھی شادی بھی ہو گئی ہے نا میری, تو میرے ساتھ ہی زیادہ جھگڑا ہے اس کا. اچھا. کیا جھگڑا کرتا ہے ذیشان آپ سے؟ مہک بس ایسے ہی کبھی کوئی بھی مذاق میں مجھے باتیں لگا دیتے ہیں, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. اچھا. آپ بڑی ہیں چھوٹی ہیں؟ میں چھوٹی ہوں ان سے نا. اچھا. تو خود ان کو کچھ بھی کہو نا تو وہ برداشت نہیں کرتے. حالانکہ امی کے ساتھ بھی وہ جب لڑائی کرنے کو آئے نا تو بہت ہی بدتمیزی کرتے ہیں. اچھا مہک ایک بات تو یہ کہ ماں باپ سے بدتمیزی کرنا وہ تو اس کا اور پھر اللہ کا معاملہ چلا گیا نا, کیونکہ ماں باپ کے آگے تو اف بھی نہیں کر سکتے نا. یہ تو انتہائی میں کیا کہوں غلط بات ہے. لیکن چھوٹوں کا کوئی حق نہیں ہوتا بڑے بہن بھائیوں کے آگے. بڑے بہن بھائی تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں, وہ کچھ کہیں تو آپ کیوں محسوس کرتی ہیں؟ بس وہ ایسے مذاق کر دیتا ہے, مجھے ہسبینڈ کے سامنے بھی اچھا نہیں لگا. تو وہ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. کبھی میرے رنگ روپ کو لے کے, کبھی دوسری بہنوں کے ساتھ نا اس کا پھر بھی تھوڑا بہت ٹھیک ہے, لیکن ان کو بھی کبھی کبھی نا باتیں سنا دیتے ہیں.
उनको समझ ही नहीं, ऐसे लगता है जैसे उनको समझ ही नहीं लग रही बात करने की। कितनी उम्र है खैर से ज़ीशान की? उनकी 30 से above होने वाली है। 30 साल की उम्र में अगर रंग रूप पे वो कमेंट कर रहा है जी तो इंतहाई नामाकूल हरकत नहीं है ये? जी, बच्चे के बारे में भी कहेगा कि ये ऐसे हैं तो वैसे हैं, हर एक के बारे में ना मुझे एक समझ नहीं लगती। मुझे नहीं बात समझ में आती है, मामला बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये बात जो होती है ना समझ में नहीं आती क्या हो रहा है, ना मामला होता है, फ्रॉड होता है, जो चक्कर चला होता है ना वो तरबियत का चला होता है। तरबियत सही हुई हो तो किरदार सही बनता है। लामा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, तरबियत सही होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पे इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि अजान दो घर के अंदर, ये एक अच्छा काम होगा। ज़ीशान से कहो या ना भी कहो तो वैसे लगा दो जैसे भी सूरत हो। घर में माहौल होना चाहिए अजान देने का, जमात पढ़ने का, नमाज पढ़ने का माहौल होना चाहिए। लेकिन इस पे मैं एक हदीस आपको दिया करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 70 शाखें होना, अगर 70 दीन की, इस्लाम की 70 से मुराद 70 नहीं लेना कभी भी। ये मफरूज़ा होता है, यानी कि ईडियम होता है कहने का कि बहुत ज़्यादा। अगर 70 शाख और उनमें से 69 आप पूरी कर रही हो और एक जो है वो है हया, और वो ना हो तो अल्लाह के रसूल कहते हैं 69 की मुझे कोई कदर नहीं है। ये 69 की कोई कदर नहीं है, 70th होनी चाहिए, यानी कि हया होनी चाहिए। जब घर के अंदर हया ना हो रिश्तों के अंदर, तो फिर माँ बाप को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और झांकना पड़ेगा। हुजूर को मशवरा देना चाहें तो फरमाइए। इसके बारे में अपनी बहन को तो सबसे पहले मशवरा दूंगा हुस्न अखलाक का। हुस्न अखलाक ऐसी नेमत और ऐसी दौलत किसको करनी चाहिए, ज़ीशान को या महक को? ज़ीशान साहब को तो सबसे पहले हुस्न अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। अगर ज़ीशान साहब की बहन अपने भाई के अखलाकियात से तंग हैं तो अपनी बहन को मशवरा ये दूंगा कि अपने भाई से अच्छे अखलाक से पेश आएँ। और करीम आका जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान, सिल मन क़ता का, जो तुझसे लड़ाई करे उससे सुलह कर। अब एक दिन ऐसा आएगा कि ज़ीशान के दिल में खुद ये बात आएगी कि मेरा किरदार अपनी बहन से कैसा है और मेरी बहन मेरे साथ किस अंदाज में पेश आ रही है। महक ये समझ में आ रही बात बेटा? ये एक बहुत खूबसूरत वजीफ़ा है हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैंने ये बात कह दी है ना, तो ये सिर्फ एक जुमले की सूरत में कह दी है कि समझ आई है बात। नबी की जब बात आ जाए ना और कौले रसूल आ जाए तो समझ में ना भी आए ना तो कर लो, बरकत अल्लाह उतारने वाला, इसमें कोई शक नहीं, बरकत अल्लाह उतारेगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। किंजा? वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना था। अम्मी का नाम है खुर्शीद बीबी। क्या नाम है? खुर्शीद बीबी। खुर्शीद बीबी, अच्छा। हाँ जी, मैंने पूछना था कि अम्मी के ना बहुत ज्यादा लाइफ स्टाइल गुजरी है, अभी तक गुजर रही है ना। हाँ। तो उन्हें किसी की तरफ से सुकून, घर भी अपना नहीं है, बच्चों की तरफ से भी कोई सुकून नहीं मिल रहा, अब्बू भी बहुत तंग करते हैं। हाँ। तो लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते। हम लोग बहुत कहते हैं, हम सब तो बहनें नमाज पढ़ती है, भाई भी नहीं पढ़ते, अब्बू भी नहीं पढ़ते, तो अम्मी तो बिल्कुल नहीं पढ़ती। हमने तो मतलब इतने बड़े हो गए, हमने तो कभी उन्हें नमाज पढ़ते देखा ही नहीं है। तो हम लोग उन्हें बहुत फोर्स करते हैं कि आप पढ़ा करें, आप क्यों नहीं पढ़ती। हम लोग हमारे जब भी नाफरमानी या हम लोग लड़ाई करें, गुस्सा करें, तो इसी बात पे करते कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ती। आपका सवाल क्या है, मैं ये नहीं समझा इस वक्त कंजा। मैंने ये सवाल करना था कि मेरी अम्मी की कब तक सही हो जाएगी जिंदगी। वो अभी तक कोई वजीफा बता दे कि वो करे कि जिससे उनका दिमाग में दिल लग जाए, वो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। मेरा तुम्हें मुतबाना मशवरा यह है कि अम्मी को जिस भी शहर में आप रहती, किस शहर में रहती हैं आप? विहाड़ी में। विहाड़ी में। वहाड़ी में DHQ होगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। हाँ जी। आप एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट को अम्मी को फ़ौरन मिलवा सकती हैं। अब इसको टैबू ना समझना बात को। अम्मी है पेशेंट डिप्रेशन की। हाँ जी, वो तो है, उनका ब्रेन हेमरेज भी हुआ है, वो मेडिसिन भी ले रही है। हाँ, अब ये डिप्रेशन हैंडल होगा तो बात आगे चलेगी। ये चिल्लों से काम नहीं होने वाला, ये केमिकल डिसऑर्डर है ब्रेन का। अगर वो 18-20 दिन या 40 दिन या 50 दिन या 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने में डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलती तो फिर आपको डॉक्टर बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि वो मेडिकेशन भी ले रही हैं और पेशेंट भी हैं। उनको बाहर निकलना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि दीन में जबर नहीं कर सकते आप, डंडे के ज़ोर पे नहीं कर सकते। मैंने अपने वालिद को उम्र आखिर में कुर्सी पे बैठे हुए नमाज भी पढ़ते हुए देखा है और लेटे लेटे नमाज भी पढ़ते हुए देखा है। अल्लाह सहूलतें पैदा करता है। लेकिन मैंने नमाज कब शुरू की, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ,
میں نہیں نماز پڑھتا تھا, میں بالکل نمازی نہیں تھا. وہ پروفیسر احمد رفیق اختر ہمارے استاد محترم ہیں, اللہ ان کو لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے, وہ ان کے پاس جب جاتے تھے نا تو وہ صبح اٹھتے تھے تو وہ اٹھاتے نہیں تھے ہمیں کہ چلو نماز پڑھو, نہ انتہائی بے سر انداز سے اقبال پڑھنا شروع کر دینا, اونچا اونچا. ہم نے کہنا استاد محترم اقبال کب بند کریں گے پڑھنا؟ استاد نے غسل خانے جانا اقبال, استاد کا دروازہ بند ہے اقبال, استاد باہر آئے ہیں اقبال, پھر تلاوت شروع کر دینی. اس کے بعد اچھا اقبال تک ہم اٹھ جاتے تھے, پھر تلاوت قرآن پاک کی شروع کر دینی انہوں نے. تلاوت کے بعد انہوں نے پھر دعا مانگنی, پھر انہوں نے نماز. اب اس سارے وقفے میں ہماری نیند جا چکی ہوتی تھی. اب ہم اٹھتے اور استاد کے ساتھ پیچھے وضو کر کے ایک قدم پیچھے ہٹ کے ہم ساتھ کھڑے ہو جاتے. وہ ایسی عادت پڑی کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر عظیم عطا کرے. وہ نہ کریں, نہ اٹھنا کا دل کر رہا ہو تو اب گلٹ ہوتا ہے. جی بالکل ایسی. وہ دل کے اندر ایک کیا کہنا چاہیے گھٹن پیدا ہوتی ہے کہ یار میں نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا, اذان ہو رہی ہے, میرا دل سونے کیوں کر رہا ہے. کسی طرح سے اولاد اگر نماز نہ پڑھ رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے, اسوہ حسنہ ہے, وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا دین جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مروا اولادکم وہم ابناء سبع سنین. جب تمہاری اولاد کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہیں سے کچھ لوگ یہ ذہن میں سوال پیدا کرتے ہیں کہ اولاد کو کچھ کہنا نہیں ہے. اب ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے اور قابل افسوس بات ہے, تلخ کے ساتھ ساتھ غلط حقیقت بھی ہے, غلط حقیقت بھی ہے اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ اولاد والدین جو ہیں, بیٹا بیٹی سکول نہیں جاتے ان کو فکر نہیں ہے, سکول نہیں جاتے فکر ہے, ٹیوشن نہیں جائیں گے ان کو فکر ہے, اگر بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو والدین کو فکر نہیں ہے. اب یہاں پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنیے. رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو اب انہیں مار کے نماز پڑھاؤ, سختی کیجیے. اور یہاں پہ میری بہن نے جو سوال کیا ہے, ان کو ایک بڑا مشورہ دینا چاہوں گا. آپ نے بہت اچھی بات کی. والدین ہیں, دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ والدین اگر کافر بھی ہوں تو پھر بھی ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے. جتنے بھی نبی اور رسول جو ہیں وہ ان کا ذکر قرآن میں آیا, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا کہ ذکر ہم اپنی کہانیوں میں اسکول کے سلیبس میں بھی کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کرتے ہیں, اور میرے خیال میں زیادہ کرنا چاہیے. میرے 2 خیالات ہیں کرنے کے لیے. ایک تو جو بچوں کی واقفیت ہے وہ ضرور پیدا ہونی چاہیے اپنے نبی اللہ سے, اور دوسری چیز یہ کہ آئیکونک پرنسپلز بننے چاہیے. آئیکونک پرنسپلز کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جب تک ایک معیاری ہستی اور شخصیت نہ ہو, آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے لائف میں کس طرح سے بننا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بہت سے ایسے نبی اللہ ہیں جن کا ذکر جو ہے قرآن حکیم میں موجود ہے. 25 یا 27 ہیں, مجھے اب صحیح طرح سے ذہن میں نہیں ہے کتنے ہیں, لیکن اتنے ہی ہیں. اور ان میں سے جتنے بھی ہیں ان کا زیادہ تر ذکر جو ہے وہ میسوپوٹیمیم, یعنی کہ دجلہ اور فرات کے درمیان کی جو زمین ہے اس کو میسوپوٹیمیا کہتے ہیں. یہ عراق کی جو جگہ ہے, اس کے اندر اس کو جو تاریخی کتابوں میں جب لکھا جاتا ہے تو اس کو نینوا کے نام سے میسوپوٹیمیا کو یاد کیا جاتا ہے. بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ صرف ایسا ہے جو کہ مجھے یاد ہے, اگر کمی پیشی ہو تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ جو تکرار کے ساتھ آیا ہے, یعنی کہ مکمل کے طور پہ آیا, باقی سب جو ہے وہ آپ کو کہیں ذکر آتا ہے, کہیں نام آتا ہے, کبھی تھوڑا سا واقعہ آتا ہے. تو آپ کو یہ سارا جو ہے وہ تاریخی کتابوں سے, قرآن سے اور حدیث سے پھر جوڑ کے ایک پوری جو ہے وہ سٹوری بنتی ہے. مثال کے طور پہ 6 سورہ ایسی ہیں جن میں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے, نام کے حوالے سے یا واقعے کے حوالے سے. پورا نام یونس بن ابن متی ہی نام, متی. کچھ روایتوں میں, اب یہ دیکھیے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سی روایتوں میں ان کے والد کے یہ نسبت دی گئی ہے. کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں کہ کہا گیا کہ والدہ ہیں, لیکن جو متبرک اور زیادہ معتبر روایتیں ہیں ان میں ان کے والد کا, حضرت یونس بن متی جو ہے ان کے والد کا ہی نام ہے, والدہ کا نہیں. 28 سال کی تقریباً جب آپ کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام سے سرفراز کیا. اس میں جو دریائے فرات ہے اس کا ذکر ہے. یہ دریائے فرات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ
وہ دریا ہے جس کے ساتھ آپ کو کربلا کے واقعات جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں. حضرت حافظ ابن حجر جو ہیں فتح الباری میں بھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ بھی ان کا جو ذکر ہے وہ مختلف قصوں میں کرتے ہیں. مختلف قسم کے قبیلے ہیں جن کے ساتھ یہ اس جگہ پہ رہتے ہیں نینوا میں. اور جب بہت سے قبیلے ہوں تو ہر قبیلے کی اپنی ریاست اور اپنی سیاست بڑی مختلف ہوتی ہے. جب آپ نے دعویٰ اسلام کا یا اس وقت اللہ کا جو کلام تھا اس کا دعویٰ دیا، جو کہ میرے خیال میں تو اسلام ہی کا دعویٰ ہے، یہ سارا جو آدم سے چلتا آ رہا ہے یہ دین اسلام ہی ہے، مختلف حیتوں میں اور مختلف صورتوں کے اندر، اور یہاں پہ مکمل ہوتا ہے وہ میرے نبی پاک پر ہوتا ہے. لوگوں نے ظاہر ہے تکلیفیں دیں. اب ہر شخص جو ہے وہ پتھر کھا کے دعا تو نہیں دیتا نا، اشارہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن یہ جو حضرت یونس علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی قوم کو جب بہت زیادہ سمجھایا اور وہ نہیں مانے آپ کی بات کو، وہ ہر طرح کے کاروبار میں، جھوٹ میں، ہر طرح کی برائی میں، غیبت میں شامل تھے. اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ عذاب دیتا بھی ہے ان اخلاقی برائیوں پہ. لیکن اس میں باریکی دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں ان کا جب حکم نہیں مانا تو آپ نے ان کو بد دعا دی، اور بد دعا دے کے وہ جو شہر کی حدود شہر تھے نا، آپ وہاں سے باہر نکل آئے. آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار ظاہری طور پہ نہیں کیا. اللہ کو یہ بات مناسب نہیں لگی کہ جب میں نے ابھی حکم دیا نہیں ہے تو آپ بد دعا دے کے امت کو. یہ پیغام ہوتا ہے اللہ کا کہ اللہ اپنے امتیوں سے کتنا پیار کرتا ہے. اب اس حوالے سے اور اس شیڈو میں جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں. آپ آ گئے شہر سے باہر، جب شہر سے باہر آئے تو رات کے وقت میں آپ نے فرات کے اندر ایک کشتی بھی لی اور آپ شہر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے اور وہاں اس میں سوار ہو گئے. اب فرات میں طوفان آیا. جب طوفان آیا تو لوگوں نے اپنے سامان جو ہیں وہ پھینکنے شروع کر دیے کشتی کو ہلکا کریں. یہ روایتوں میں ایسا لکھا ہے، پھینکنے سے، حالانکہ کشتی ہلکا کرنے سے طوفان میں سے بچتی نہیں ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ سامان کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب لوگوں کو بھی کچھ اپنی جان جو ہے وہ قربان کرنی پڑے گی. آپ نے اپنی جان کو آفر کیا. وہ آفر جو تھا وہ اس جملے پہ کیا کہ میں غلام کی حیثیت سے میں نے اپنے آقا کا حکم نہیں مانا، اس لیے مجھے پھینک دیں آپ. تو ایک دفعہ قرہ اندازی ہوئی کہ کس کو پھینکا جائے گا. ایک دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، دوسری دفعہ قرہ اندازی ہوئی، دوسری دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھر تیسری دفعہ جو ہے وہ نام آیا اور پھر آپ کو پانی کے حوالے کیا گیا. اور پھر مچھلی کو حکم ہوا کہ مچھلی نے ان کو نگلا اور نگلنے کے بعد اس کو اپنے پیٹ میں رکھا. اس کو کھانے کا حکم نہیں ہوا. اب میں یہ جملے کہہ رہا ہوں نا تیزی سے اور گزر رہا ہوں، ایک ایک جملے کے اوپر پوری تفسیر ہو سکتی ہے کہ جب تک مچھلی کے پیٹ میں غذا کو اللہ حکم نہ دے، کسی بھی پیٹ میں غذا کو اللہ حکم نہ دے تو وہ پیٹ اس کو ہضم نہیں کر سکتا. یہ وہاں پہ اب وہاں پہ مختلف روایتوں میں مختلف وقت آپ نے کاٹا، لیکن ایک دعا اللہ کو اللہ کے اس نبی کے لیے بڑی پسند آئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ جس جگہ میں عبادت کر رہا ہوں اس جگہ اور کبھی کسی نے عبادت نہیں کی. اب اللہ نے یہاں پہ جو وحی بھیجی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس مصیبت سے چھٹنے کی دعا تھی. مچھلی نے اگلا جب ساحل پہ، ساحل سمندر لکھا ہوتا ہے لیکن فرات جو ہے یہ سمندر نہیں ہے، یہ ایک دریا ہے جو پہلے بہت بڑا تھا، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ کی بھی جب تفاسیر پڑھیں تو یہ انہی دریاؤں میں سے گزرتے تھے، اسی علاقے کے دریاؤں میں سے گزرتے تھے. اب بھی یہ دریا وہاں موجود ہے. اور وہاں پہ اللہ کی رحمت سے ایک وہاں پہ درخت کو اگایا گیا. پھر اللہ غذا کا بھی انتظام کرتا ہے. پھر اس کے اوپر ایک بیل چڑھائی گئی، پھر اس بیل میں سے ایک قطرہ پانی کا نکلتا تھا جو آپ کھاتے تھے، جسم پہ لگتا تھا، پھل استعمال کرتے تھے، اس کا سایہ استعمال کرتے تھے. آپ کی جلد جو تھی وہ روایتوں میں ایسے لکھا ہے بالکل ایسی ہو گئی تھی جس طرح کہ بچہ ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے تو اس کی جلد ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کی جلد کی نازکی ہوئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال صحت دی. وہ جو بیل تھی وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سکڑ گئی، خراب ہو گئی، تو آپ کو بڑا دکھ ہوا. اب اس پہ اللہ نے پتہ کیا کہا حضرت یونس علیہ السلام سے؟ اللہ نے کہا کہ تمہیں بیل کے سکڑنے کا اور اس کے سوکھ جانے کا جس طرح دکھ ہوا ہے اس طرح میری امت کو چھوڑ کے آئے تھے تو مجھے بھی اپنی امت کا دکھ ہوا تھا. اب یہاں پہ احساس دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے. پھر اللہ کے حکم سے یہ نبی اللہ جو ہے یہ واپس اپنے
قبیلے میں گئے، قبیلے میں نہیں، اپنے مدائن شہر میں گئے اور ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جو لوگ جب انہوں نے دیکھا نا نبی اللہ باہر نکل گئے ہیں اور ہمیں چھوڑ گئے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ شہر سے باہر نکل کے کھلے آسمان تلے انہوں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی. اللہ نے ان کا وقت جو تھا مشکل کا وہ کاٹ دیا، ان پہ سے جو عذاب تھا وہ ٹال دیا، لیکن نبی کو اس بات کا علم نہیں ہوا. اسی لیے اگر نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو اللہ نے کچھ عرصے کے لیے وہی جو تھی وہ روک لی تھی. اللہ تعالیٰ کے ہاں جھکنا جو ہے کوئی بھی ہو اس کا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو آگے بڑھیں گے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا. اس میں جو چوں اور چراں ہے، یہ میں طنزاً کہہ رہا ہوں بات، یہ جو چوں اور چراں ہے اس سے کمپلیٹلی آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے. اللہ کا حکم آ گیا، ختم بات. اور اس کے باوجود کہ حکم آ جائے آپ کو الحمدللہ اور انشاءاللہ جیسے پاکیزہ الفاظوں کا استعمال اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ کے دل کے اندر کسی صورت میں بھی تکبر پیدا نہ ہو. لفظ متاع ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. حضور ایک دس یہ جب ذکر کرتے ہیں ہم نبی اللہ کا، اس میں جو سبق سیکھنا ہوتا ہے وہ کیوں سیکھنا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت جب اپنے قرآن حکیم میں فرماتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے قیامت تک آنے والے بندوں کے لیے کہ بندے اس سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے پیغام حاصل کریں. تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں 23ویں پارے میں ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. جو حضرت یونس علیہ السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں. اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا. حضرت یونس علیہ السلام نے جب دعا کی تو یہاں پہ بزرگان دین اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی کے لیے بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، دعائے نقصان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کو پیغام دیا کہ ان پہ عذاب آ جائے گا. قوم نکلی میدان میں، جس طرح آپ نے فرمایا سچی توبہ کی، اب عذاب کا وعدہ ہو چکا تھا. اللہ اکبر. یہاں پہ ہمارے لیے پیغام یہ ہے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کو ریورس کر دے، باز آ جائے تو مالک اپنا کیا ہوا فیصلہ بھی واپس لینے کا تو حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں ایک اور پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے خوبصورت پیغام ہے وہ یہی ہے کہ زندگی میں رب کے بن کے گزاری. کیا خوبصورت بات ہے جناب. ہمارا لاہور سے السلام علیکم ہمارا بیٹا. وعلیکم السلام. جی سر آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے بیٹا. میرا 2 سوال کرنے تھے. ذرا اونچی بولیے گا ہمارا. میں نے کہا میں نے اپنے 2 خواب آپ کے ساتھ بیان کرنے تھے اور ایک میرا سوال بھی ہے. جی بیٹا پلیز ذرا مجھے کائنڈلی بتائیے گا. سر میں نے نا خواب دیکھی تھی کہ نا آسمان پہ نا 2 چادریں جو ہے نا وہ گزر رہی ہیں. تو ایک کافی بڑی تھی اور ایک 2 جو تھی نا وہ چھوٹی چھوٹی تھی لال کلر کی اور بڑی خوبصورت بنی ہوئی. پھر اس کے اوپر نا آئین سے نا کچھ نام لکھا ہوا تھا آئین سے. تو میں اور میری خالہ تھی چھت پہ. تو اس وہ جو بڑی شال تھی نا اس کے اندر سے ایک بڑا سا مٹھائی کا جو ڈبا ہے نا وہ میری جھولی میں آ کے گرا سیدھا. وہ مٹھائی کے ڈبے میں سے 3 قسم کی مٹھائی تھی، ایک وائٹ اور ایک پنک اور ایک براؤن. جو براؤن تھی وہ نکل کے نا وہ کونے میں جا کے نا اس کی پیندوں پہ گر گئی. تو میں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں، کہیں زمین پہ گر جائے. میری خالہ کہتی ہے نہیں چھوڑو اس کو. وہ پیچھے بھی 2 چادریں آ رہی ہیں لال کلر کی بہت ہی خوبصورت. یہ میں نے خواب دیکھی تھی. یہ تقریباً 27 ذی الحج کی بات ہے، یہ صبح پیر والے دن. آپ کی عمر کتنی ہے ہمارا؟ میری ماشاءاللہ 29 سال ہے عمر. آپ کے بچے ہیں، میرڈ ہیں آپ؟ میرڈ ہوں، 3 بچے ہیں سر میرے. آپ ہیپی ہیں میرج میں؟ اور بہت پریشان ہوں، وہی تو مسئلہ بھی آپ سے بیان کرنا ہے نا. ابھی 1 سیکنڈ ہے. علامہ صاحب آپ تفسیر فرمانا چاہیں گے خواب کی؟ جی خواب اس طرح کا آ جائے تو اس میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث پاک کی پڑھوں گا، صحیح بخاری کی ہے، الرؤیۃ الصالحۃ من اللہ تعالی. انسان خواب میں کوئی اچھی چیز دیکھے، ایسا منظر دیکھے کہ جس سے اس کو خوشی نصیب ہو، خوش ہو جائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر تو ان کو خواب میں خوشی ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا. بے شک. میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ اگر میں امام ابن سیری دیکھوں یا فرائڈ کو دیکھوں تو اس خواب میں وہ دھوکہ ہے جو کہ آپ کو اپنی وجوہات سے، اپنی جذبات سے، اپنی کیفیات سے، اپنے ریلیشن شپس میں ملنا ہے. جس طرح وہ براؤن کلر کی مٹھائی دور جا کے بیٹھ گئی نا، اس طرح آپ نے اپنے ریلیشن شپس میں دور ہو کے نہیں بیٹھنا. جتنی بھی پریشانیاں ہیں
اس وقت یا آنے والے وقت کی، یہ مزاج اورینٹڈ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی میرج کا مسئلہ بتانا ہے، اب یہ اس سے کو ریلیٹ کر کے آپ نے بات سمجھنی ہے. جی فرمائیے گا. سر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے خواب دیکھی بدھ کو. اور سارے خواب دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس دن ہم اتنے پریشان. نام کیا شوہر کا؟ محمد حسین. سر انہوں نے دیکھا کہ سر پہ نا چھوٹے چھوٹے کوکروچ ہیں، اور جب نا انہوں نے ایسے سر کھجایا نا، وہ سارے کوکروچ ان کے آگے آگے گر گئے ہیں. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کسی سے مشورہ کرے، کسی کو بتائیں اس کا نا صدقہ بھی. پھر ہم نے صدقہ بھی دیا کہ کوئی بری تو نہیں ہے، اللہ معاف کرے. تو سر اس کے بعد نا ہمارے تقریباً 4-5 سال سے نا ریلیشن شپ بھی نا بہت مشکلات میں آیا ہوا ہے. مجھے ہمارا ایک سیکنڈ ٹھہرو، مجھے ایک جملے میں ون لائنر جس کو کہتے ہیں، کیا پرابلم کیا ہے؟ سر میاں میرے بہت بیمار رہتے ہیں، کام نہیں ہے، 3 ماہ سے بے روزگار ہیں. نہیں، اس کا رشتے پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے رشتے کا پرابلم بتاؤ. آپ کے شوہر کے درمیان رشتہ کیوں خراب ہے؟ جب میں نا انہیں کہتی ہوں نا ہم گھر کرائے کا ہے ایسا، وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں سر. میں جب کہتی ہوں وہ میرے سے لڑتے ہیں، مجھے گھر سے نکالنے کا نا کہتے کہ تو نکل جا، تیری وجہ سے میں بہت تانگ ہوں، تیری وجہ سے میں ایسے ہوں. اب ہفتے سے ہم سب بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں. میرے ہسبینڈ کا نا گھٹنے کی تکلیف نکل آئی. وہ آپ نے تب ایک دفعہ پہلے میں نے آپ اپنے میاں کے حوالے سے بات کی تھی، آپ نے کہا تھا آنے والے وقت میں نا ان کا جسم بھاری ہو جائے گا اور ساتھ میں جوڑوں کی تکلیف ہوگی. میں نے ان کو بتایا بھی تھا، میں نے سب کچھ انہیں بتایا بھی. آپ نے پڑھنے کے لیے بھی وہ آیت کریمہ دیا تھا، لیکن وہ پڑھتے نہیں. وہ کہتے میرے صاحب کا جو درود ہے وہی میرے لیے باعث رحمت ہے، وہی کرم ہے. میں وہ پڑھتا تو ہوں. تو میں پھر سر چپ کر کے میں نے کوئی نہیں. ان کو گھٹنے کی اتنی تکلیف ہے نا کہ سر میں ان کو بتا نہیں سکتی. میرے خود ایک کونی میں ان کے گھٹنے میں بچے ہفتہ ہو گیا بیمار ہیں، پیٹ کی تکلیفیں. ہم ہفتہ سارا مطلب بچے کچھ کھا پی پانی بھی پیتے ہیں نا، وہ بھی ان پر لڑ جاتا ہے. 2 دن بھوکے رہتے ہیں، میں بھی بچے بھی. ہسبینڈ کام نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے. اس وجہ سے ہم 2 دفعہ تو میں لڑ کے بھی چلی گئی ہوں، لیکن اس کا حل کوئی نہیں نکلا. مجھے گھر سے نکالنے کا کہتے ہیں، میں تمہیں نکال دینا، میں تمہیں چھوڑ دینا. اچھا، اگر ایک میں بڑا ہونے کی حیثیت سے تمہیں ایک درخواست کروں تو مان لو گی؟ جی سر ضرور مانوں گی. پکی بات ہے؟ انشاءاللہ سر. وعدہ؟ کم کریں پہلے وعدہ. شکر گزار بنو، شکر گزار. ہر وقت کمپلینٹ نہیں کرتے. نہیں، میں نے کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ. ابھی تم نے آدھے گھنٹے کی مجھے کہانی سنائی ہے ہی کک صحیح نہیں ہے، پانی تک نہیں پی سکتے. اتنا نیگیٹو مت جاؤ. یہ جو نکال رہے ہیں نا کاکروچز، یہ نا شکر ہے. مت کرو اتنی زبان درازی. دھیمے رہتے ہیں، زمین کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں. یہ نہ کرنا اور پھر وہی کرنا، یہ نامناسب. ہمارا یہ نامناسب ہے. میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہاری پہلی خواب اور تمہاری دوسری خواب شوہر کی یہ ایک برابر ہے. ان کا رشتہ طے کرو. خدا کے واسطے اپنے مزاجوں کو درست کرو. یہ ایشوز جو ہے یہ میرٹل افیئر کے اندر نہیں آ سکتے. تم جب اپنی زبان کو قابو کر لو گی نا، اور اپنی زبان کو سہل کر لو گی، آسان کر لو گی، خوشی کا باعث بن جاؤ گی گھر کے لیے. بچوں کو بھی پانی لگے گا، شوہر کا بھی گھٹنا ٹھیک ہوگا. لیکن فی الحال نہیں. اسے کہنا آیت کریمہ ہاتھ رکھ کے پڑھے ورنہ مسائل ہیں. تمہارے لیے خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں تم سے بڑا ہوں. مت پڑھو اتنی ناشکری اور کمپلینٹس کے اندر. ہر حالت میں شکر گزاری کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک یہ پڑھو اور ایک آیت کریمہ پڑھو. دونوں چیزیں اتنی پڑھو کہ تم اگر سو نہیں رہی تو یہ چیزیں پڑھتی رہو. کچھ پڑھنے کو دینا چاہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ اگر مشکلات آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے رجوع اللہ کریں، اپنے رب کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں. نبی کریم علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان اور حضور کی دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ وہ دعا ہے جو ہمارے پیارے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں پڑھا کرتے تھے. انتہائی ممنون. دعاؤں کو یاد رکھیے گا، اور اپنی دعائیں جب کر رہے ہوں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.